يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اس آیت میں دو چیزوں کے متعلق سوال کیا تھا صحابہ اکرام نے، ایک شراب، دوسرے جوا۔ شراب کا مختصر خلاصہ کل میں نے بیان کیا تھا۔ جس طرح شراب حلال تھی شروع اسلام میں، اسی طرح جوا بھی شروع اسلام میں جائز تھا، اور یہ رسمیں زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی، لوگ ان کے عادی تھے۔ جاہلیت میں لوگ جوا ان کا ایک خاص قسم کا جوا یہ ہوتا تھا کہ ایک اونٹ ذبح کرتے، 5 7 10 5 آدمی اکٹھے ہو کر ایک اونٹ کو ذبح کرتے، اور پھر اس کے گوشت کی تقسیم میں ان کا کوئی طریقہ ایسا تھا کہ جس سے کسی آدمی کو تو کئی حصے مل جاتے تھے، اور کسی کو ایک ہی ملتا تھا، اور کسی کو ایک بھی نہیں ملتا تھا، کوئی محروم ہی رہ جاتا تھا۔ تو جس کو ایک بھی نہیں ملتا، جو محروم رہتا تھا، اس آدمی کو اس اونٹ کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی۔ یہ ان کا کوئی طریقہ تھا، اور پھر وہ اس گوشت کو، اس اونٹ کے گوشت کو فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے، خود بھی نہیں کھاتے تھے، غریب لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ تو اس میں غریبوں کا فائدہ بھی تھا، اور ان جاہل لوگوں کی ایک قسم کی سخاوت بھی تھی کہ بھئی یہ لوگ خیرات کرتے تھے اور ان کو، غریبوں کو یہ مال تقسیم کر دیتے تھے، گوشت تقسیم کر دیتے تھے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے جوئے کے متعلق دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، اس میں فائدہ بھی ہے، نفع بھی ہے، لیکن نقصان بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، وہ پہلا جواب اس آیت میں آیا، اور اس آیت میں جس طرح شراب کے کچھ فوائد بیان کیے گئے، اسی طرح جوئے کے بھی کچھ فوائد بیان کیے گئے، اور جس طرح شراب کی کچھ خرابیاں بیان کی گئی، اسی طرح جوئے کی بھی خرابیاں بیان کی گئی۔ اور جیسے شراب سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے جوئے سے بھی قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جیسے شراب کا عادی وہ بے چین ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جوئے کا عادی بھی بے چین ہو جاتا ہے، اور جوئے کا عادی تو وہ ایسا عادی بن جاتا ہے کہ اس کو محنت کرنے کا شوق ہی نہیں رہتا، وہ خود کا کام ہی نہیں کرتا، وہ بس اس میں رہتا ہے کہ کہاں ایسا کام ملے مجھے کہ میں 1 کے 2 بنا لوں اور کوئی محنت بھی نہ کرنی پڑے۔ اور ہر قسم کا، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کام کے اندر مخاطرہ ہو وہ کام جوا ہے۔ مخاطرہ کہتے ہیں کہ جس کام میں نفع اور نقصان، نفع اور ضرر دونوں چیزیں ممکن ہوں۔ بھئی نفع بھی ہو سکتا ہے، میں یہ کام تو کر رہا ہوں، لیکن اس کام میں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس کام کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہوں وہ کام جوا کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے اب اسی حکم میں وہ ساری چیزیں آ گئی جس کام میں انسان کو نفع نقصان کا اندیشہ ہو،
اور آج کل کی جو لاٹریاں جن میں نفع اور نقصان کے خدشات ہیں، چاہے اس کی کوئی بھی شکل ہو، وہ سب اس قسم میں اس جوئے میں داخل ہو گئی میسر کے اندر۔ اسی طریقے سے ہر وہ کھیل جس میں کھیلنے والوں سے کوئی چیز لی جائے، کوئی فیس وصول کی جائے اور اس کے بعد انہیں کچھ انعام دیا جائے، تو وہ کھیل بھی، وہ طریقہ بھی جوئے کے اندر داخل ہے۔ ہاں، اگر کسی کھیل کے اندر خالص انعام دیا جا رہا ہے اور اس میں کسی سے کوئی فیس وصول نہیں کی جا رہی، بس ایک آدمی انعام دے رہا ہے کہ بھئی جو جیتے گا، جو یہ کام کر دے گا، اس کو اتنا انعام ملے گا، لیکن ان کام کرنے والوں سے کوئی فیس وصول نہیں کی جا رہی، تو یہ کام جوا نہیں۔ اگر ان سے کوئی فیس وصول کی جائے گی تو یہ کام جوئے کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور چونکہ اسلام نے آتے ہی ان چیزوں سے روک دیا تھا، اور اسلام سے پہلے جو لوگ ان میں مبتلا تھے، اس وقت لوگ جیسے شراب کے عام عادی تھے، ویسے ہی جوا کے بھی لوگ عام عادی تھے۔ جگہ جگہ چوراہوں پر جوئے کے اڈے لگتے تھے، اور جب شروع اسلام میں کچھ لوگ صحابہ اکرام میں سے ایسے بھی تھے کہ جو جوئے کے قریب تک نہ جاتے تھے، جیسے شراب کے قریب تک نہ جاتے تھے، ویسے ہی جوئے کے قریب تک کچھ لوگ نہ جاتے تھے۔ جیسے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسے صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام پہنچایا، یعنی وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام پہنچایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر 4 خوبیاں، 4 خصلتیں، 4 عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی بذریعہ وحی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کو بلایا اور پوچھا کہ جعفر، ایسی کون سی باتیں ہیں تیرے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو پسند فرماتے ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ، جب اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی بتا ہی دیا تو اب چھپانے سے کیا فائدہ، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ، میں زمانہ جاہلیت میں نے دیکھا کہ شراب کے ذریعے سے لوگوں کی عقل خراب ہو جاتی ہے اور لوگ نہ جانے کتنے الٹے سیدھے کام کر لیتے ہیں، تو میں نے جب دیکھا کہ اس چیز کے اندر خرابی ہے تو میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی اس چیز کے ہاتھ نہیں لگائے، میں اس کے قریب تک نہیں گئے۔ دوسری چیز، میں باغیرت آدمی ہوں اور میں اپنی بہن بیٹیوں کے متعلق بہت غیرت مند آدمی ہوں۔ میں نے جب دیکھا کہ اس چیز سے غیرت ختم ہوتی ہے، یعنی کسی کی بہن بیٹی پر نظر ڈالنے سے، غلط نگاہ اٹھانے سے انسان کی غیرت ختم ہوتی ہے، تو میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے میں نے دیکھا کہ جھوٹ بولنے سے انسان کے اندر سے دیانت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر دیانت نہیں ہوتی، تو میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان خوبیوں کے متعلق حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اس شخص میں یہ خوبیاں زمانہ جاہلیت میں بھی تھی، اور یہ خوبیاں جو انسان داخل کرے گا وہ انسان کامیابی کے راستے پر ہوگا۔ تو زمانہ جاہلیت میں کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے کہ جو ان برائیوں کے قریب تک نہ جاتے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جو ان برائیوں میں مبتلا تھے، سمجھدار تھے لیکن برائیوں میں مبتلا تھے۔ تو
جوئے کے اندر بھی کچھ صحابہ اکرام اس کام میں شریک رہے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شروع اسلام میں قرآن کریم کی ایک صورت ہے سورہ روم، الف لام میم غلبت الروم، جب یہ نازل ہوئی تو اس میں ایک خبر دی گئی تھی کہ رومی لوگ فی الحال کسریٰ سے ہار گئے ہیں، کسریٰ نے ان کو ہرا دیا ہے، لیکن عن قریب 10 سال ہونے نہ پائیں گے کہ یہ رومی دوبارہ سے کسریٰ سے جیت جائیں گے، جنگ جیت جائیں گے، غالب آ جائیں گے۔ تو کفار مکہ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ دیکھو یہ رومی ہمیشہ مغلوب رہے ہیں اور یہ مغلوب ہی رہیں گے، یہ کبھی جیت نہیں سکتے، یہ رومی کبھی مغلوب جیت نہیں سکتے، یہ ہار ہی ان کی قسمت میں ہے، یہ مغلوب ہی رہیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، چونکہ قرآن نے یہ پیشن گوئی بتا دی تھی کہ 10 سال تک تو یہ ان پر راج کریں گے کسریٰ، باقی 10 سال مکمل ہونے نہ پائیں گے کہ یہ دوبارہ سے رومی ان پر غالب آ جائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کی اس پیشن گوئی کے مطابق کفار مکہ سے شرط لگا لی، اور کفار مکہ بھی اس پر تیار ہو گئے، چونکہ کفار مکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ رومی ہمیشہ مغلوب ہی رہتے ہیں، جب لڑائی ہوتی ہے کسریٰ سے ان کی، روم اور فارس کی، تو فارس ان کو ہرا دیتے ہیں، یہ رومی ہمیشہ مغلوب رہتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کچھ مال متعین کر کے کفار مکہ نے شرط لگا لی کہ بھئی اگر 10 سال میں یہ غالب نہیں آئے رومی تو تم اتنا مال ہمیں دو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے بھئی، اور اگر غالب آ گئے تو تم دو گے۔ چنانچہ قرآن کے فیصلے کے مطابق، قرآن کی پیشن گوئی کے مطابق 10 سال مکمل نہ ہونے پائے تھے کہ رومی کسریٰ پر غالب آ گئے اور ان پر فتح حاصل کر لی۔ جب فتح حاصل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی لاؤ مال، دیکھو ہماری جو شرط طے ہوئی تھی وہ شرط اب مکمل ہو گئی ہے، یہ رومی دوبارہ غالب آ گئے ہیں اور ابھی 10 سال بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں۔ تو چنانچہ ان سے وہ مال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع کیا، اور وہ مال جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، میں نے ان لوگوں سے شرط لگائی تھی اور میں شرط جیت گیا ہوں، یہ شرط کا مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، چونکہ ابھی شراب اور جوئے کی کوئی حرمت کا فیصلہ شریعت کی طرف سے نہیں تھا، جائز تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو فقراء میں تقسیم کروا دیا، اس مال کو غریب لوگوں میں تقسیم کروا دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی جب تک شراب حرام نہیں تھی اور جوا حرام نہیں تھا، اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو شراب اور جوئے کے ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اس سے دور ہی رہتے تھے۔ اس کی طرف صحابہ اکرام نے دیکھ کر یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ جوابات دیے کہ بھئی دیکھو، جیسے شراب میں کچھ نفع اور نقصان ہے، ویسے ہی جوا میں بھی نفع اور نقصان ہے، لہذا اس سے بچنا بہتر ہے، اور اس سے بچتے ہی رہو۔ آگے اس آیت میں ایک سوال یہ کیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کے نبی ہم کیا خرچ کریں؟ یہی سوال تین آیتیں پہلے آیا تھا، تو وہ اس سوال کو یہاں دوبارہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی ہم خرچ کیا کریں۔ اس میں معاملہ یہ ہوا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا گیا رسول اللہ ہمارے اولاد بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں اور غلام بھی ہمارے پاس ہیں، ان کا بھی خرچہ ہوتا ہے، ان پر بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، تو ہم اللہ کے راستے میں کیا چیز خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ضرورت کے متعلق جتنا مال خرچ کر سکتے ہو وہ اپنی ضرورت پر خرچ کرو، اس سے بچ جائے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ قل العفو، جو بچا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم مال تو سارا خرچ کر دو اور پھر دوسروں سے سوال کرتے پھرو، پھر دوسروں سے بھیک مانگتے پھرو، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ضرورت کے لیے رکھو، اور ضرورت کے لیے رکھنے کے بعد اگر کچھ بچ رہا ہے تو اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ چونکہ صحیح حدیث میں ہے، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور اس نے کہا گیا رسول اللہ میرے پاس 1 درہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر خرچ کر، 1 درہم ہے تو اپنے اوپر خرچ کر، کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کر، بیوی بچوں پر خرچ کر۔ وہ شخص پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس ایک اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین پر خرچ کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک اور ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنی عقل تو اللہ نے تجھے بھی دی ہے، اگر اور زائد بچ رہا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اس میں پوچھنے کی کیا بات؟ جب اپنی ضروریات سے کچھ زائد بچ رہا ہے تیرے پاس تو پھر اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ تو قل العفو کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف کر دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ تو کرنا ہے، لیکن اپنی حیثیت دیکھ کر انسان خرچ کرے، یہ نہیں کہ جذبات میں آ کر اپنا سارا مال ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور پھر خود بھی اور بیوی بچوں کو بھی مشقت میں ڈال دے یا سوال کرنے پر مجبور کر دے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دے، بلکہ اتنا خرچ کرو جتنا بچ رہا ہے، اور اپنے لیے ضروریات، اپنے لیے خرچ کو بچا کر رکھو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ فرما رہے کہ اسی طرح اللہ اپنے احکام کو بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ اس میں غور کریں۔ اللہ اپنا حکم اسی طریقے سے سناتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے حکموں میں، اللہ کے احکاموں میں غور کریں، ان میں سوچیں کہ اللہ نے کس مصلحت سے اس حکم کو نازل فرمایا ہے، کہ اس میں مصلحت کیا ہے، اس میں خوبی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی حکم سے روکا ہے تو اس میں کوئی ایسی خامی ہے، کوئی ایسی برائی ہے جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی حکم کے کرنے کے لیے کہا ہے تو پھر اس میں ایسی خوبی ہے کہ انسان کے لیے اس سے نفع ہو رہا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کرنے کے لیے کہا ہے۔ چونکہ یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان احکامات میں انسان کے جذبات کی بہت قدر کی ہے، انسان کے جذبات کا خیال رکھا ہے، اس لیے کسی حکم کو ایک دم سے نہ تو حرام کیا ہے اور نہ کسی انسان پر ایک دم سے کسی حکم کو لاگو کیا ہے کہ نہیں اب یہ کرنا ہی پڑے گا۔ جیسے شراب کے متعلق کہ شراب کو پہلے اس کے فوائد اور نقصانات، جوئے کے فوائد اور نقصانات بیان ہوئے، پھر اس کی کچھ اور برائی بیان ہوئی، پھر اس کو جیسے نماز میں شراب کو حرام قرار دیا گیا، پھر کچھ دنوں کے بعد جا کر شراب کو مکمل طور سے حرام کر دیا گیا کہ لوگوں کو چھوڑنے میں آسانی ہو جائے، ایک دم سے کسی حکم کو نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 2 چیزوں کے سوال کا جواب یہ دیا، اور اس سوال کے جواب کا یہاں مشورہ یہ دیا اللہ نے کہ ان سے دور رہنا، ان سے بچنا بہتر ہے۔ اس آیت کے اندر نہ شراب کو حرام کیا گیا ہے نہ جوئے کو حرام کیا گیا ہے، دونوں چیزوں کی اجازت دی ہے کہ کر سکتے ہو، لیکن ان میں نفع اور نقصان اللہ نے دونوں کا صاف بیان فرما دیا۔
ترجمہ دیکھیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، نبی جی آپ سے لوگ جوا اور شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بڑی خرابیاں ہیں اور کچھ منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے، یعنی خرابیاں زیادہ ہیں اور نفع کم ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور اس میں اس کے نفع سے زیادہ خرابی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے کہ جو بچے اپنے خرچ سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی